تمہیں ادھوری چیزیں ہی ملیں گی جو تمہارے راضی ہونے سے مکمل ہو جائیں گی۔ خدا کے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی، اس لیے اے خدا ہم تجھے اپنے خاندان، اپنی خوشی، ہمارے دل جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے معاملات سونپتے ہیں، کیونکہ تیری امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری آواز عمر کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے، کیونکہ تم نے بہت سی باتیں پی کر رکھ لی ہیں اور اپنے حلق میں ایسی کہانیاں دفن کر دی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہم بچپن میں کانپ اٹھتے تھے اگر آسمان کی طرف الٹا جوتا دیکھ لیتے تو دوڑ کر اسے سیدھا کر دیتے، اور اگر زمین پر پڑی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آتا تو لپک کر اسے اٹھاتے، کسی اونچی جگہ رکھ دیتے اور خدا سے معذرت کے طور پر ایک بوسہ بھیجتے۔ آخر وہ کون سی معصوم پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں ہم نے راستے میں کہیں کھو دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو نکاح کے وقت خطبہ اور موت کے وقت یاسین پڑھنے کے کام آئے اور باقی تمام معاملات زندگی میں یورپ کے دسترخوان کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کرے۔ وہ احتیاط جو بزدلی کا تحفہ دے، وہ پرہیز جو حالات سے بچنا سکھائے، وہ صبر جو مسلسل ظلم کی حسین تعبیر تلاش کرے، اور وہ برداشت جو بے عملی تک پہنچا دے، زندہ لوگوں اور زندہ اداروں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ کی ہونے والی برائی اور تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدے مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تب بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا اسے موسموں کا ملال کیا۔ درد اور غصہ حد سے زیادہ ہو جائے تو دلیر مرد ہنسنے لگتا ہے۔ بدصورت سوچ اگر بدصورت دنیا کو جنم دیتی ہے تو خوبصورت سوچ خوبصورت دنیا پیدا کرتی ہے۔ لمبی غلامی کے بعد ہر جاندار اڑنا بھول جاتا ہے۔ سچ بولنا ہی اصل فتح ہے، چاہے وقتی طور پر ہار ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے زیادہ تر لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہیں، اور آخرت کا تصور ان کے ذہن سے بالکل نکل گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے مہار اونٹ ہے جس کا حال یہ ہے کہ جس طرف اس کا دل چاہتا ہے وہ بھاگ نکلتا ہے، اور جس چیز پر اس کا منہ پڑتا ہے وہ اسے کھا جاتا ہے۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں، نہ اسے کسی کی پوچھ گچھ کا احساس ہے۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو بھول جانا دل کے مردہ ہونے اور عقل اور ضمیر کے بے حس ہونے کی نشانی ہے۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنی نیت اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے معلوم، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ ہمیں تو دنیا میں رہ کر آخرت کمانی تھی، مگر ہم دنیا میں رہ کر دنیا کمانے لگ گئے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو سارا جہاں لا کر قدموں میں رکھ دیتا ہے،
اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو کیا دنیا کے لوگ، کیا دنیا کے اصول۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، رخصت کے لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں سے بات سن کر اپنوں سے بحث مت کرنا۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہیں اور رازدار بھی۔ جب رابطے اللہ سے رہنے لگیں تو پھر لوگوں کا ڈر نہیں رہتا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہیں، سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ اکثر ہم صرف وقتی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر جا پہنچتا ہے۔